ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون قبلہ اول کی طرف باقی رہ کر نبی کے حکم سے پلٹ جاتا ہے اور کون نبی کے حکم کے ساتھ ساتھ بیت المقدس سے رخ بیت اللہ کی طرف کر لیتا ہے. یہ امتحان ہے. اللہ تعالی معمول کے خلاف حکم لاتے ہیں. یہاں حکم آیا معمول کے خلاف کہ نماز ہو رہی تھی بیت المقدس کی طرف، حکم آیا کہ آپ رخ پھیر لیجئے بیت اللہ کی طرف. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. سنو، انہا لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ. ہاں یہ آیت یوں ہے کہ یہ بڑا بھاری کام تھا. جی ہاں، میں کیا عرض کروں، ایک کام کرتے کرتے جب ساتھیوں اگلا کام دیا جاتا ہے تو بھاری پڑتا ہے. معمول تو یہ تھا، یہ کیا شروع ہو گیا؟ جی ہاں، یہ کیا ہو گیا؟ معمول تو یہ تھا. معمول کا پورا کرنا سطحی چیز ہے، معمول سے آگے بڑھنا ترقی ہے. جی ہاں، کوئی کمپنی، کوئی تجارت، کوئی زراعت، کوئی ملازمت، آپ کہیں بھی چلے جائیں کسی شعبے میں، معمول کا پورا ہونا ترقی نہیں ہے، معمول سے آگے بڑھنا ترقی ہے. معمول سے آگے بڑھنا ترقی ہے. اللہ تعالیٰ معمول کے خلاف حکم لاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا ہے. آگے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اب تک کی عبادت سے کتنی اطاعت پیدا ہوئی ہے. رخ پھیر لو بیت اللہ کی طرف. اور فرمایا کہ یہ بڑا بھاری ہے، یہ کام بڑا بھاری تھا. ان لوگوں کے لیے آسان ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تمہاری پچھلی نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ان کو تانا ملا. لوگ تانا دیتے ہیں، ہمارا پچھلا کام ختم ہو گیا، پچھلا کام ضائع ہو گیا، تم غلط کر رہے تھے، یہ صحیح ہے. سنو، تو تانا دیا یہود نے کہ تمہاری پچھلی نمازوں کو کیا ہوا. تو اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے. کیوں؟ اب تک تمہیں جو کچھ کیا حکم سے کیا، آئندہ جو کر رہے ہو حکم سے کر رہے ہو، اس لیے اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. یہ فرمایا روایت آیت میں ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروائیں اطاعت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انتخاب ہوتا ہے، وہ انتخاب اطاعت پر ہوتا ہے. انتخاب اطاعت پر ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ کی انتخاب اطاعت پر ہوتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اپنے بندوں میں سے، فرشتوں میں سے، اپنے کام کے لیے خود انتخاب کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اس کام کے لیے منتخب کرواؤ. اس انتخاب کے لیے سب سے بنیادی چیز اتباع سنت ہے. کیا ہے؟ اتباع سنت. جی ہاں، اتباع سنت یہ بہت بنیادی چیز ہے، اور لوگ سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں. حالانکہ اتباع سنت یہ اپنے انتخاب کے لیے شرط ہے. انتخاب کے لیے شرط ہے کہ جو جتنا متبع سنت ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنے کام کے لیے منتخب فرمائیں گے. یہ اتباع سنت چاہیے تین چیزوں میں، کہ اتباع سنت چاہیے تین چیزوں میں. پہلی بات یہ ہے کہ اس سنت کا اتباع کرو دعوت میں. سنت کی اتباع کرو دعوت میں، کہ آپ کا طرز دعوت کیا ہے، آپ کا طرز دعوت کیا ہے، اس طرز دعوت پر آؤ کہ آپ کا طرز دعوت کیا ہے. یہ پہلی بات ہے. 3 لائن سے سنت کا اتباع کرو، ایک باعتبار دعوت کے، دوسرا باعتبار عبادت کے، اور تیسرا باعتبار اپنے حاجت اور ضرورت کے. ان 3 لائن سے سنت کا اتباع کرو. یہ بات نہیں ہے کہ دعوت جس طرح چاہو دے دو، یا نہیں، جس طرح اطاعت عبادات میں ہے اور سنت کی پابندی ضروریات میں ہے، کہ اس طرح سنت کی پابندی دعوت میں بھی ہے.
سنت کی پابندی دعوت میں بھی ہے کہ دعوت کو اتباع سنت پر لاؤ. ہاں یہ اس میں سب سے بڑی سنت کیا ہے کہ دعوت میں سب سے بڑی سنت عمومیت ہے. دعوت کی سب سے بڑی سنت عمومیت ہے کہ سب سے بڑی سنت دعوت میں عمومیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. اس لیے آپ کی دعوت میں وسعت ملے گی, عمومیت ملے گی. آپ نے سب کو جمع کیا, زبانیں مختلف, رنگ مختلف, علاقے مختلف. ہاں یہ پہلی بات ہے کہ آپ کی دعوت میں علاقائیت اور قومیت نہیں ملے گی. علاقائیت اور قومیت سے امت نہیں بنتی, کیونکہ علاقائیت تو یہ کتوں کا مزاج ہے. جس بات بتاؤں آپ کو, علاقائیت کتوں کا مزاج ہے. اب دیکھو, جی ہاں, کتوں کے ایریے طے ہوتے ہیں, ان کے محلے طے ہوتے ہیں, ان کی حدود متعین ہوتی ہیں, آپ نہیں جانتے. اب دیکھو, جی ہاں, ہنگامہ ہو جاتا ہے رات کو اگر ایک محلے کا کتا دوسرے محلے میں چلا جائے. ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, جانتے ہیں, ان کے ایریے متعین ہوتے ہیں. ہاں بالکل نہیں. علاقائیت یہ جانوروں کی سب سے بگڑی ہوئی قسم کتا, اس کا مزاج ہے یہ علاقائیت. یہ ہمارا ایریا ہے, ہمارا علاقہ ہے, یہ آپ کا علاقہ ہے. ایسا نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح امت بنائی تھی کہ کوئی کسی علاقے میں چلا جائے وہ وہاں اجنبی نہیں تھا. جی ہاں, اجنبی نہیں, اجنبیت محسوس نہیں ہونے دی آپ نے. یہ آپ کا طرز دعوت ہے کہ اس ماحول میں جو بھی آئے گا وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کرے گا. جی ہاں, کالوں کو یہ احساس تھا کہ ہم بدشکل ہیں, یہ عرب خوبصورت ہیں, ہم کالے ہیں, یہ گورے ہیں, ہمارا ان کا دنیا میں کیسے ساتھ ہوگا, اور دنیا میں گزارا ہو بھی جاوے تو آخرت میں کیسے ساتھ ہوگا. تو ایک کالے صحابی نے پوچھا آپ سے, یا رسول اللہ, ہم بدشکل ہیں, کالے ہیں, آپ لوگ عرب ہیں, گورے ہیں, مجھے اس بات کا فکر ہے کہ دنیا تو جس طرح گزرے گی گزر جاوے گی, کتنے دن کی ہے, لیکن اگر جنت میں آپ کا ساتھ نہ ہوا کہ گوروں کی جنت الگ, کالوں کی الگ, تو کیا ہوگا. یہ سوال. تو آپ نے فرمایا ایک کالے آدمی کی سفیدی جنت میں 1000 سال کی مسافت سے نظر آئے گی نا, 1000 سال کی مسافت. سنو, 1000 سال کی دوری سے کالے آدمی کی سفیدی جنت میں. بات یہ ہے کہ آپ کا طرز دعوت ایسا تھا کہ آپ نے دوسرے رنگ والوں, دوسری زبان والوں کو آگے رکھا. یہ نہیں ہماری قوم کے لوگ ہیں, ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, ہاں, آگے رکھا ان کو. حضرت بلال کو مؤذن بنایا, حضرت بلال کو مؤذن بنایا کہ تم بلال کو حقیر نہ سمجھنا, ان کے رنگ کی وجہ سے, ان کے اجنبی ہونے کی وجہ سے باہر کے آدمی ہیں, ہمارے علاقے کا نہیں ہے. جی ہاں, اب طبیعت یہ بن گئی, ہمارے علاقے کا امام ہوگا, ہمارے علاقے کا مؤذن ہوگا, ہماری قوم کا آدمی بنے گا. جی ہاں, یہ نہیں. کسی کو حقیر مت سمجھو, کسی کو حقیر نہ سمجھو, کیونکہ اگر تم نے دوسرے خیر والوں کو حقیر سمجھا تو اس سے قوم بنے گی, امت نہیں بنے گی, گروپ بنیں گے. تو یہ سکھلایا, ہاں یہ سکھلایا گیا باقاعدہ کہ تم کسی کو حقیر مت سمجھو. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کالے بھی تھے اور ناک بھی چپٹی تھی ان کی, روایت میں چپٹی ناک, بہت بد شکل, اور اس سب کے علاوہ چہرے پر چیچک کے داغ تھے. جی ہاں, کالے چیچک کے داغ, ناک چپٹی. چھوٹے جب تھے جب تو ناک بہتی رہتی تھی. ہاں سنو, وہ گھر کی چوکھٹ میں پیر اٹکا ان کا, وہ گرے اور سر زمین پر لگا, وہ خون نکلا. تو اے عائشہ, اس کے خون